علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عالی قدر حضرت صدر، اسٹیج پہ جلوہ افروز موقر علماء ربانیین، ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پس پردہ بیٹھی ہماری ماں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس جس طریقے سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ الگ الگ موضوعات پر مرتب کیا گیا ہے، مجھے بھی حکم ملا ہے کہ تعلیم کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ سبوں کے سامنے میں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت جس چیز وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے نازل فرمایا وہ لفظ اقرا ہے۔ ابھی نقیب اجلاس نے آپ سبوں کے سامنے میں عرض بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کی تعلیم اول وہلہ میں نہیں دی، کسی اور چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اگر وہی کا آغاز اور ابتدا جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ہے تعلیم اور تعلم، وہ ہے پڑھنا پڑھانا، جس میں تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعثت کا جہاں مقصد بیان کیا ہے، وہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ گویا اللہ تعالی نے وحی کا آغاز بھی تعلیم کے ذریعے سے دی ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بعثت کا مقصد بھی فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، گویا تعلیم کی طرف ہی آپ نے بھی اشارہ فرمایا۔ آج سرسری طور پر کچھ ہمیں جائزہ لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس قوم کو سب سے پہلے جس چیز کے طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس چیز کے طرف ترغیب دلائی گئی ہے، آج پوری دنیا میں وہ قوم سب سے زیادہ پسماندہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تعلیم کی طرف توجہ دلایا ہے۔ پوری دنیا میں آپ سروے کریں گے، آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ تعلیمی پسماندہ ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تعلیم ہی میں ترقی مضمر ہے، اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو فوقیت دیا ہے وہ بھی تعلیم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو بھی جمع کیا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ قرآن پاک شاہد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، چنانچہ فرشتوں کو کہا گیا، فرشتوں کو چونکہ معلوم نہیں تھا اس لیے انہوں نے اللہ علمی کا اظہار کیا، اور جب حضرت آدم کو حکم دیا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا نام بتا رکھا تھا، ایک ایک چیز کا نام حضرت آدم نے بتا دیا۔ اس کے نام بتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو لو اس شاہکار یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا اور سجدہ کرنے پر جو مجبور بھی ہوئے وہ تعلیم ہی اس کی وجہ ہے۔ علم کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ علم کو چاہتا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ لشکر جو تربیت یافتہ تھا، جب وہ گزر رہا تھا تو ایک چینٹی نے اپنے چینٹیوں کو آواز دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں بے توجہی کی وجہ سے انجانے تمہیں کچل ڈالے، اس لیے تم اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آواز کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، اس بنیاد پر کہ وہ چونٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ کا نبی جو تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ ایک معمولی جان کو بھی بیجا، معمولی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اس بات کا اسے علم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اس چینٹی کو تمام چینٹیوں کا ملکہ بنا دیا، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بہت ساری صورتیں بڑے بڑے انبیاء کے خاندان کے نام کی صورتیں ہیں، آل عمران ہے، یوسف ہے، اور دیگر صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس صورت میں ایک صورت ایسا نازل فرمایا جو چینٹیوں کے نام پہ ہے، جس کو ہم سورۃ النمل کہتے ہیں، گویا عزت اور رفعت کے اس تقدس مقام تک پہنچا دیا صرف اس بنیاد پر علم کی وجہ سے
کہ اسے علم تھا۔ آج ہم سورہ نمل کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آج ہم علم سے دور ہو رہے ہیں۔ علم یہ ترقی کی ضمانت دیتا ہے، یہ علم یہ ترقی کو ضمانت ہے۔ آج ہم علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے اور فقہ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شریعت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کتا بھی سکھایا جاتا ہے وہ کتا بھی سیکھ لیتا ہے، وہ بھی تعلیم سے آراستہ وہ پیراستہ ہو جاتا ہے، اور وہ سکھا ہوا کتا اگر شکار کرتا ہے تو اس کا شکاری بھی حلال ہوتا ہے، اور وہ کتا جو سیکھا نہیں سکھایا نہیں گیا ہے وہ کٹہا کتا ہے، جسے شریعت کے اصطلاح میں قلب عقور کہا جاتا ہے، اس کا شکار بھی حرام ہوا کرتا ہے۔ ایک کتا جب سیکھنے کی وجہ سے دیگر کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے تو حضرت انسان جب سیکھ لے گا تو بقیہ انسان سے کیوں نہیں ممتاز ہو سکتا ہے؟ آج ہم کو اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم علم سے بہت دور ہیں، اور میں تو یہ عرض کروں کہ آج سماج میں جتنی بھی بربادیاں اور خرابیاں ہیں، سب چیزوں کا جو جڑ اور بنیاد ہے وہ لا علمی ہے، وہ جہالت ہے۔ اگر علم آئے گا آدمی کی اپنی حالت سنور جائے گی، علم آئے گا سماج میں سدھار پیدا ہوگا، علم آئے گا اس کی نجی احوال اچھے ہو جائیں گے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو انسان بھی جانوروں کی طرح بے راہ روی کا شکار ہوگا۔ آج یہ پوری قوم پوری دنیا میں جو پسماندہ ہے، آج یہ پوری قوم جو ہر جگہ پسپا ہو رہا ہے، یہ صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیں تو اول وہلا میں چاہیے کہ ہمیں دین کے علوم سے واقف ہونا چاہیے۔ میں اس بات کا بالکل مخالف نہیں ہوں کہ اسے عصری تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ ضروری ہونا چاہیے ہر ایک بچہ کم از کم یہ لائق ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ لیکن آپ سروے کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے سماج میں تعلیم یافتہ کتنے لوگ ہیں۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک اسلامی شیوا ہے، ایک اسلامی تہذیب کی بنیاد پر، اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہر ایک بچے کے اندر میں یہ لیاقت ہونی چاہیے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ کم از کم وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، اتنی تو لیاقت ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج سماج میں اگر سروے کریں تو 70% وہ بچے ملیں گے جو نماز پڑھنے کی بھی انہیں صلاحیت نہیں ہے، نماز کے طریقے سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہم باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جنازہ میں ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے کیا چیز، پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ جو صلاحیت پڑھانے کی ہونی چاہیے، آج ہمارے سماج میں بچوں میں جنازہ پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ آج افسوسناک معاملہ ہے۔ آج پوری دنیا میں ایسے ہی مسلمان پریشان نہیں، پریشانی کی واحد وجہ جہالت ہے، لا علمی ہے، اور آج ہم لوگوں نے اس کے طرف توجہ چھوڑ دیا ہے، پڑھانے کے طرف ہم نے اپنا دھیان چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حقیقت ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو اولاد سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد نہ دیا ہے اور اولاد کے لیے نہ جانے کیسی کیسی وہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد ہو گیا ہے، لیکن ہم اس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلا رہے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے، چلو دینی علوم نہیں تو دنیاوی تعلیم سے ہی، آج ہمارا سماج دنیاوی تعلیم سے بھی بہت دور ہے۔
آج ہمارے سماج میں دنیاوی اور عصری تعلیم جو ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی جو تعلیم ہونا چاہیے اور جدت کی جو تعلیم ہونی چاہیے، وہ تعلیم بھی ہمارے سماج سے آج دور ہے۔ کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ آپ سروے کریں، کتنے آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، کتنے انجینئر ملیں گے، کتنے بڑے لوگ ملیں گے۔ اور مسلمانوں، آج اگر اپنی حالت کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو تعلیم کی طرف توجہ دلانا ہوگا، دینا ہوگا۔ اپنے بچوں کو تعلیم کے اعلیٰ معیار پر پہنچانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے طرف توجہ دیا اور بچوں کو تعلیم کی زیورات سے آراستہ پیراستہ کیا، اسے سنوارا، علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کی کوشش کیا، تو خدا کی قسم بڑے وثوق کے ساتھ میں عرض کر سکوں، وہ زمانہ دور نہیں بلکہ حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ آج ہم نے تعلیم کی طرف تو توجہ ہی نہیں دلایا، اور بڑا افسوس کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آج عصری علوم بھی ہم حاصل کرواتے ہیں تو بہت سارے کوچنگ اور بہت سارے پرائیویٹ اسکول وغیرہ ہوا کرتا ہے، تو وہاں ہمارے دین کی تعلیم نہیں۔ مجھے بڑا احساس ہوا ایک دو جگہ جانے کے بعد کہ تعلیم ہوتی ہے، آپ کو یہ پتا نہیں کہ تعلیم کے پیچھے وہ آپ کا دین بھی لوٹا جا رہا ہے، آپ کا دین بھی لوٹا جا رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک 6 کلاس میں میری بیٹی پڑھتی ہے، اس مرتبہ خود انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ جو کرسچن کا مذہب ہے اور اسلام کا جو مذہب، لگتا ہے دونوں سیم ہے۔ اس بات سے میرے ذہن میں بہت بات گھومتی رہی، اگر یہ بات کیوں بول دیا، یہ بچی مجھ سے کیوں بول رہی ہے کہ کرسچن کا مذہب اور اسلام مذہب لگتا ہے سیم ہے، دونوں قریب ہیں، دونوں کا طریقہ کار ایک ہی، اگر کیا وجہ ہے؟ میں نے فوراً پرنسپل سے فون کیا تھا، بعد میں میں نے تحقیق بھی کیا کہ آخر ٹیچر لوگ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کس مذہب کے جاننے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس میں 4-5 جو ٹیچر ہیں وہ سب کرسچن ہی ٹیچر ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ ہم نے جب ان سے بات کیا کہ پرنسپل جب مسلمان ہے تو مسلمان ٹیچر رکھو، ہم نے تو تم کو دیکھ کر کے اپنی بچی اور بچے کو حوالہ کیا، تم نے تو کس کو رکھ دیا ہے؟ وہ جب بچی کرے تو مطلب یہ ہے کہ پسے پردہ کچھ ایسے مواد اس کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں جو ہمارے ایمان کے طرف دھکا دیا جا رہا ہے۔ قطعاً اگر ایسا ہوا تو میں اپنے بچوں کو نکال لوں گا۔ انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میں نے 2 مسلمان کو ڈالا تو سارا غیر مسلم اپنے بچے کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اس کی یہ مجبوری ہے، لیکن آج مسلمان کے سارے بچے کہاں جا رہے ہیں، اس کے ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ آج اتنے بڑے تعداد میں مسلمانوں نے کون سا اسکول قائم کیا جو اسلامی تہذیب اور کلچر کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے؟ آج یہ نسل بگڑ رہی ہے اور یہ نسلیں جہنم کے دہانے میں جا رہی ہے۔ اہل ثروت لوگوں کو اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اہل ثروت اس کے طرف توجہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اسے جواب دینا ہوگا کہ یہ پوری ملت کے بچے جو جہنم کے کونے پہ جا چکا ہے، کہیں تعلیم کے پیچھے میں نصرانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں یہودیت کے کلچر کو سکھایا جا رہا ہے، کہیں غیروں کے طریقے کار کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج ہم تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو اسلام سے دور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے، یہ ایک بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ ایسے موقع پہ ہم سب کو چاہیے کہ اس تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں آنکھ کھول کے تعلیم دیں کہ ہم بچہ کو جہاں پڑھا رہے ہیں وہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کبھی اس کے ذہن و دماغ کا بھی امتحان لیں کہ ان کے ذہن و دماغ میں کیا باتیں آ رہی ہیں۔ کبھی آپ اس کے ہوم ورک کاپیوں کو بھی چیک کریں وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ نے صرف اللہ کے نام پہ یوں ہی ڈال دیا تو یاد رکھیے مستقبل میں اس کے نتائج، اس کے اثرات اچھے نظر نہیں آئے۔
اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور جو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں اس کی نیت پر بھی ہم توجہ دیں۔ جب تعلیم اس کی نیت پہ بھی ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ العزیز اس کے نتائج، اس کے ثمرات اچھے ہوں گے۔ آج ہمارا سماج اور خاص طور پر یہ مسلم قوم تعلیم سے بڑے بے راہ رو ہے۔ یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ میں مصباح العلوم میں رہتا ہوں، مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ بچے بے شمار غیر حاضری کرتے ہیں، والدین کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ مدرسہ کھل گیا، اساتذہ فون کر رہا ہے، 5-6 دن کے بعد گارجن آتا ہے، میری غلطی ہے چھوڑ دیجئے گا مول صاحب۔ یہ اتنے ہلکے انداز پہ آپ لے رہے ہیں، اتنے ہلکے انداز پہ آپ لے، میری ہی غیر حاضری ہے، میری ہی غلطی ہے۔ اب بتائیے بچوں کے سامنے میں اگر کوئی کہے کہ میری ہی غلطی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں بنتا ہے۔ بار بار فون کیا جا رہا ہے، بچے وقت پہ نہیں پہنچتے، اور اتنی غیر حاضری ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں اپنا انتظامی اعتبار سے تعلیمی نہج کو مضبوط کرتا ہوں، ادھر بچوں کی غیر حاضری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر والدہ بھی اس کے طرف توجہ دے تو یاد رکھیے تعلیمی جہت اونچا ہو جائے گا، بچے اچھے ہو جائیں گے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی اس بات کے طرف توجہ دلانے کی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے طرف توجہ دیں۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی عالمی شخصیت گزری ہے اور بڑے بڑے افراد گزرے ہیں، چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے بڑے بڑے جبال العلم علماء متبحر علماء ہو، سب کے پیچھے میں اگر کسی کا کردار ہے تو اس کے پیچھے میں ان کی ماں اور بہنوں کا کردار ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی بڑے باادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ بھی توجہ دیں اور اپنے بچوں کو تعلیم کی معیار پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ماں چاہ لے گی بچہ کامیاب ہو جائے گا، ماں اگر نہیں چاہے گی وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ دونوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جس ادارے میں آپ پڑھاتے ہیں، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے ٹیوشن اور کوچنگ کی شکلوں میں، ماں باپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ توجہ نہیں دے گا وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آج ہمیں بہت احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ تو آتا ہے، لیکن ماں باپ سے اگر سوال کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کس درجے میں پڑھتا ہے تو وہ باپ اس بات کو بتانے کا لائق نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ فلاں درجے کا لائق ہے، فلاں درجہ میں پڑھتا ہے۔ 2 سال سے پڑھ رہا ہے، آپ کو یہ پتا نہیں کہ میرا بچہ کس درجے میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کی کیا فکر کر رہے ہیں، آپ اس کی کیا خبر گیری کر رہے ہیں، یہ اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان غیور دوستوں اور بھائیوں، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ یہ بچہ مستقبل آپ کا ہے، ہندوستان کا ہے، ملک کا ہے، سماج کا ہے۔ یہ بچہ اگر صحیح نہیں ہوا آنے والا حال اور خراب ہوگا۔ اس بچے کی اگر آپ نے فکر نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ بچہ آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج سماج میں بہت سارے گارجن جو اپنے اولاد کی بہت ساری شکایتیں کرتا ہے، اور آج بہت ساری اولاد اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، بہت سارے اولاد اپنے ماں باپ پر ہاتھ چھوڑتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کی نجی احوال کو سدھارنے کی کوشش نہیں کیا، آپ نے اس کو پڑھایا نہیں، آپ نے اس کو ادب سکھلایا نہیں، آپ نے اس کو تہذیب کے دائرے میں کھڑا نہیں کیا۔ اگر چھوٹا بچہ ہوتا آپ اس کو تعلیم کی زیورات سے آراستہ کرتے، آپ اس کو تہذیب کے معیار پر کھڑا کرتے، شائستگی ان کی زندگیوں میں ہوتی تو آج وہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کا کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی گستاخی کا معاملہ کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو تعلیم کی زیورات سے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ
جہاں اولاد کے حقوق ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کل قیامت کے دن اس سلسلے میں بھی آپ کی باز پرس ہوگی، آپ کو اس سلسلے میں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بچے اللہ کی امانت ہے، آپ نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے، آپ اس کی کیا تربیت کی ہے، آپ اس کو صحیح معیار پر چڑھانے کی کس حد تک کوشش کیا ہے۔ اگر کیا اور بچہ کامیاب ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر آپ نے اس کی کوشش نہیں کیا ہے تو کل قیامت کے دن سخت سے سخت باز پرس ہوگی، اس سلسلے میں سوال کا جواب دینا پڑے گا، ورنہ تو کل عذاب علیم کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ عزم کریں، چاہے حالات خراب ہو، چاہے ہمیں کسی حالت میں رہنا پڑے، ہمارا بچہ پڑھے، ہمارا بچہ بڑھے، ہمارا بچہ تعلیم کے سانچے میں ڈھلے، ہمارا بچہ آگے آئے۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا سماج کا بھی سدھار ہوگا، گھر کی بھی سدھار ہوگا، ہمارے زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہوگا اور ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس کے طرف توجہ دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج پوری دنیا میں یہودی حکومت صرف علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان میں برہمن کی تعداد بہت کم ہے، پورا ہندوستان میں ہر محکمے میں اسی کا ہاتھ ہے، صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ آج اس کے پاس علم ہے۔ آج بھی اگر ہم حالات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بال بچوں کو حکومت کے عہدے تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس سانچے تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے جہاں سے معاملہ کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ آج ہمارا بچہ وہاں نہیں، ہمارے افراد نہیں، جس کے بنیاد پر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ چاہے پولیس محکمہ میں دیکھیے مسلمانوں کی کوئی تعداد نہیں، ڈاکٹر محکمہ میں دیکھیں مسلمانوں کی کوئی تعداد نہیں، ٹیکنالوجی دور میں دیکھیں مسلمان کا نام و نشان نہیں، ڈاکٹری لائن میں دیکھیں وہاں کچھ نہیں، اوقلا کے تعداد میں دیکھیں وہاں مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد آخر جا کہاں رہی ہے؟ مسلمان کر کیا رہا ہے؟ جب ہم کہیں نہیں رہے گا ہمارا حال تو ہمارا حشر بھی یہی ہوگا۔ اگر ہم اپنے احوال کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے معیار کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ جب اپنی سوچ کو بدلیں گے، اپنے معیار کو بدلنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔